دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مومن خان مومن کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ مومن خان مومن کون تھے، ان کا کس خاندان سے تعلق تھا، بچپن کا زمانہ کہاں گزرا، مومن نے ایک ہندو کے گمشدہ زیور علم نجوم سے کیسے تلاش کی، پورا واقعہ کیسے تھا۔ جب مومن خان نے اپنی تاریخ وفات نکالی پھر کیا ہوا، کیا مومن اسی تاریخ کو فوت ہوئے، جانیے پوری کہانی آج کی ویڈیو میں۔ مومن خان کے 4 معشوقوں کی کہانی بھی سنائیں گے، سب لڑکیوں نے انہیں کس وجہ سے ریجیکٹ کیا، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حکیم مومن خان کا تعلق ایک کشمیری گھرانے سے تھا۔ ان کا اصل نام محمد مومن تھا۔ ان کے دادا حکیم مدار خان شاہ عالم کے عہد میں دہلی آئے اور شاہی طبیبوں میں شامل ہو گئے۔ مومن دہلی کے کوچہ چیلان میں 1801 میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا کو بادشاہ کی طرف سے ایک جاگیر ملی تھی جو نواب فیض خان نے ضبط کر کے 1000 روپے سالانہ پنشن مقرر کر دی تھی۔ یہ پنشن ان کے خاندان میں جاری رہی۔ مومن خان کا گھرانہ بہت مذہبی تھا۔ انہوں نے عربی تعلیم شاہ عبدالقادر دہلوی سے حاصل کی۔ دنیاوی علوم کی تعلیم انہوں نے مکتب میں حاصل کی۔ ان کو طب، نجوم، ریاضی، شطرنج اور موسیقی سے بھی دلچسپی تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے شاعری شروع کر دی اور شاہ نصیر سے اصلاح لینے لگے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے دہلی کے شاعروں میں اپنی خاص جگہ بنا لی۔ مالی لحاظ سے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندانی پنشن 1000 روپے سالانہ ضرور تھی، لیکن وہ پوری نہیں ملتی تھی، جس کا شکوہ ان کے فارسی خطوط میں ملتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے خاندان سے ان کے خاندان کے گہرے مراسم تھے۔ مومن عقیدتاً کٹر مسلمان تھے۔ 1818 میں انہوں نے سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن ان کی جہاد کی تحریک میں خود شریک نہیں ہوئے۔ البتہ جہاد کی حمایت میں ان کے کچھ اشعار ملتے ہیں۔ مومن نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے ان کی نہیں بنی، پھر دوسری شادی خواجہ میر درد کے خاندان میں خواجہ محمد نصیر کی بیٹی سے ہوئی۔ موت سے کچھ عرصہ پہلے وہ عشق بازی سے کنارہ کش ہو گئے۔ 1851 میں وہ کوٹھے سے گر کر بری طرح زخمی ہو گئے اور 5 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ حصہ ان کے معاشقے ہی ہیں، جن کا تفصیلاً ذکر کرتے ہیں ذرا آگے چل کر۔ علم نجوم کے دلچسپ واقعات۔ مومن علم نجوم کے بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ سال میں ایک بار تقویم دیکھتے تھے اور پورے سال تک تمام ستاروں کی چال، مقام اور حرکات ان کے ذہن میں محفوظ رہتی تھی۔ جب کوئی سوال ان کی خدمت میں پیش کرتا تو نہ ذائچہ کھینچتے نہ تقویم دیکھتے۔ پوچھنے والے سے کہتے تم خاموش رہو، جو میں پوچھتا جاؤں اس کا جواب دیتے جاؤ۔ پھر مختلف باتیں پوچھتے جاتے تھے جسے عام طور پر سائل تسلیم کرتا جاتا۔ ایک دن ایک ہندو شخص ان کے پاس آیا جو نہایت پریشان اور بے قرار تھا۔ اس وقت ان کے ایک دیرینہ شناسہ شیخ عبدالکریم بھی وہیں بیٹھے تھے۔ مومن نے اس ہندو کو دیکھتے ہی پوچھا، کیا تمہارا کچھ مال جاتا رہا؟ اس نے کہا، حکیم صاحب میں لٹ گیا۔ ڈپٹ کر بولے، خاموش رہو، جو میں کہتا جاؤں اسے غور سے سنتے جاؤ، جو بات غلط ہو اس سے انکار کر دینا۔ پھر پوچھا، کیا وہ مال زیور تھا؟ ہندو نے جواب دیا، جی ہاں وہی تھا، میری عمر بھر کی کمائی تھی۔ مومن بولے، وہ مال یہ تمہاری بیوی نے لیا ہے کہ تم نے خود؟ کوئی غیر چرانے نہیں آیا۔ وہ بولا، صاحب زیور میری بیوی کا تھا تو بھلا وہ کیوں چرائے گی، اور بنوایا میں نے تھا تو میں یہ کام خود کیوں کروں گا، بھلا ہم دونوں اپنا ہی مال کیوں چراتے؟ ہنس کر بولے، میاں کہیں رکھ کر بھول گئے ہو، مال کہیں باہر نہیں گیا، گھر میں ہی ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب سارا گھر چھان مارا کہیں نہیں ملا، کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی، ایک ایک کونا دیکھ لیا۔ مومن بولے، ایک بار اور جا کر دیکھو۔ وہ دوبارہ گھر گیا اور واپس آ کر بولا، صاحب میرا چھوٹا سا گھر ہے، پھر دوبارہ بھی دیکھ لیا، وہاں کہیں نہیں ملا۔ وہ بولے، نہیں میرا علم کہتا ہے مال تمہارے گھر میں ہی ہے۔ ہندو بولا، حضور آپ خود چل کر دیکھ لیجئے، ایک ایک جگہ کی تلاشی لے لیجئے، میں تو ڈھونڈ چکا ہوں اور ناکام ہو چکا۔ خان صاحب بولے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہیں سے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے گھر کا سارا نقشہ بتانا شروع کر دیا۔ وہ حیران پریشان ہر بات کی تصدیق کرتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ تو کبھی میرے گھر آئے نہیں، پھر نقشہ کیسے پتہ ہے؟ ڈانٹ کر بولے، چپ رہو اور میری باتوں کا جواب دیتے جاؤ۔ پھر کیا اس گھر کے جنوبی حصے میں ایک کوٹری ہے اور اس میں شمال کی جانب ایک مچان ہے لکڑی کا، اس کے اوپر سارا مال موجود ہے، جا کر نکال لو۔ اس نے کہا، میں نے تو مچان کو 3 دفعہ دیکھا ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے۔
فرمایا وہیں ایک کونے میں پڑا ہے، جا کر لے لو۔ وہ واپس گیا اور روشنی کر کے دیکھا تو زیور کا ڈبہ وہیں پڑا تھا۔ اس طرح کے کئی اور واقعات مومن کی زندگی میں ملتے ہیں۔ علم نجوم ہی کی طرح شطرنج اور طب میں بھی نام پیدا کیا۔ دلی میں تو 4 ہی شطرنج کے استاد تھے جو ان سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ بڑے کمال کے شاعر کہے ہیں، لیکن کبھی کسی کے لیے قصیدہ نہیں لکھا۔ بڑے ہی خوددار اور انا پرست تھے۔ تنگ دستی بھی رہتی تھی مگر اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مہاراجہ کپور تھلا نے انہیں 350 روپے مہینے پر اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہا۔ سفر کے اخراجات کے لیے 1000 نقد الگ بھیجے۔ وہ تیار بھی ہو گئے، مگر معلوم ہوا کہ مہاراجہ کے درباری گویے کی بھی یہی تنخواہ ہے، تو یہ کہہ کر ارادہ بدل دیا کہ جہاں میری اور ایک گویے کی تنخواہ برابر ہو میں وہاں نہیں جاتا۔ عجیب آدمی تھے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک قصیدہ انہوں نے راجہ پٹیالہ کی شان میں لکھا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ راجہ صاحب کو ان سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ ایک روز جب مومن ان کی رہائش گاہ کے سامنے سے گزر رہے تھے، انہوں نے آدمی بھیج کر انہیں بلا لیا، بڑی عزت سے بٹھایا اور باتیں کی، اور چلتے وقت ان کو ایک ہتھنی پر سوار کر کے رخصت کیا اور وہ ہتھنی انہی کو دے دی۔ مومن نے قصیدے کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرا قصیدہ نواب ٹونک کی خدمت میں نہ پہنچ پانے کا معذرت نامہ ہے۔ کئی ریاستوں کے نوابین ان کو اپنے یہاں بلانا چاہتے تھے، لیکن وہ کہیں نہیں گئے۔ دہلی کالج کی پروفیسری بھی نہیں قبول کی۔ جب اپنی موت کی پیشن گوئی کی، تاریخیں کہنے میں بہت کمال حاصل تھا، خود اپنے مرنے کی تاریخ بھی کہی تھی۔ ایک بار کوٹھے سے گر گئے، اس کے بعد تاریخ نکالی اور حکم لگایا کہ 5 دن، 5 مہینے یا 5 برس میں مر جائیں گے، اور یہی ہوا۔ کوٹھے سے گرنے کے ٹھیک 5 مہینے بعد انتقال کیا۔ انتقال کے کچھ عرصے بعد ان کے نامی گرامی شاگرد نواب مصطفیٰ خان نے ایک رات مومن کو خواب میں بہت مضطرب دیکھا۔ اب قاصد ان کے پاس مومن کا خط لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مومن مرحوم کا خط ہے۔ انہوں نے لفافہ کھولا تو خط کے اختتام پر مومن کی مہر ثبت تھی، جس پر مومن جنتی لکھا تھا، اور خط کا مضمون یہ تھا: آج کل میرے اہل و عیال پر مکان کی طرف سے بہت تکلیف ہے، تم ان کی خبر لو۔ صبح کو نواب صاحب نے 200 روپے ان کے گھر بھیجے اور خواب کا مضمون بھی قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا، جسے سن کر مومن کے صاحبزادے احمد نصیر نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی ان دنوں میں ہم پر مکان کی تکلیف تھی۔ برسات کا موسم تھا اور سارا مکان ٹپکتا تھا جب مومن نے اپنی موت کی پیشن گوئی کی۔ مومن کی پہلی محبت۔ اس وقت مومن کی عمر 16 سال تھی۔ مومن اپنے عشق کے آغاز کے بارے میں کہتے ہیں، وہ 9 سال کی عمر میں عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ مومن نے اس محبت کے پیچھے تعلیم چھوڑ دی۔ وہ ہر وقت ملاقات یار میں سرگردہ رہے۔ مومن کی یہ محبت اس وقت ختم ہوئی جب ان کے عزیز و اقارب کو اس محبت کا پتہ چل گیا۔ اس محبت کی ابتدا کچھ یوں ہے کہ 1811 میں مومن کی ملاقات اس معشوق سے ایک شادی میں ہوئی۔ ان کی محبت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دن گزرتے گئے کہ اس معشوق کو موت نے اٹھا لیا۔ یوں 17 سال کی عمر میں مومن اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری محبت۔ پہلی محبت کی ناکامی کا اثر بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ 20 برس کی عمر میں ایک دوسری محبوبہ کے عشق میں گرفتار ہوئے۔ اب معلوم نہیں مومن کی یہ محبت کیسے اور کیوں ختم ہوئی۔ ان کی یہ محبت بھی بار آور نہیں ہوئی اور 1236 ہجری میں یہ محبت بھی اختتام پذیر ہو گئی۔ مومن کی تیسری محبت۔ مومن کو جب دوسری محبت میں ناکامی ہوئی تو ان کے غم اور بھی بڑھ گئے۔ اس دفعہ مومن کے غم کا زمانہ بہت کم رہا اور بہت جلد ہی ان کی تیسری محبت کا آغاز ہوا۔ وہ یوں کہ مومن ایک روز سیر کی غرض سے جا رہے تھے کہ ایک گھر کی کھڑکی سے اشارہ بازی شروع ہوئی۔ مومن کو یہ اشارے عجیب لگے اور آخرکار اس محبوب سے ملاقات کا راستہ نکال ہی لیا۔ اب روز ان کا آنا جانا اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے آنا ان کا معمول بن گیا۔ ایک روز وہاں بیٹھے تھے کہ کسی کی آمد کی اطلاع ہوئی اور مومن کو پردے کی وجہ سے باہر آنا پڑا۔ جب دیر ہوئی تو اپنے گھر واپس چلے آئے۔ اگلے دن جب محبوب کے در پر دوبارہ تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے بتایا کہ ان کے یہاں کوئی مہمان عزیز بغرض علاج آیا ہے، اگر تم نبض دیکھ لو تو شاید بیمار کا علاج آسان ہو جائے۔ پس پردہ نبض دیکھی گئی۔ نبض کا دیکھنا کیا تھا کہ مسیحا خود بیمار بن گیا۔ یہ امت الفاطمہ تھی۔ امت الفاطمہ لکھنؤ سے دہلی آئی تھی۔ یہ امت الفاطمہ ایک طوائف تھی۔ 1 سال کے عرصے تک مومن امت الفاطمہ سے محبت قائم کیے رکھے۔ مومن کی بدقسمتی دیکھیے کہ محبت کا راز فاش ہو گیا اور امت الفاطمہ واپس اپنے وطن لکھنؤ چلی گئی۔ مومن کی چوتھی محبت۔
مومن ابھی اس محبت کے غم کو فراموش نہ کر سکے تھے کہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شادی میں مومن محتمم خاص تھے۔ یہاں ان کی ایک خوبرو حسینہ سے ملاقات ہو گئی۔ ان کا دیکھنا تھا کہ مومن اس پر فریفتہ ہو گئے۔ جب تک شادی کی تقریب ہوتی رہی ان دونوں کی خوب ملاقاتیں ہوتی رہیں، مگر جب شادی کی رسم اختتام کو پہنچی تو وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ اس حسینہ کے گھر مومن کا پیغام پہنچنا ہی تھا کہ وہ طیش میں آ گئی اور اس نے مومن کو انکار کر دیا۔ اس ناکامی کا صدمہ اتنا بڑھ گیا کہ مومن بیمار پڑ گئے۔ محبت میں ان پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے مومن کافی بیزار ہو گئے تھے۔ عزیز و اقارب اور شاگرد لوگ ان کا دل بہلاتے رہے مگر ناکام۔ وقت گزرتا گیا اور مومن کے دل کو تھوڑا قرار آ گیا، بلکہ یوں کہ یہ محبت سے ایک قسم کی نفرت سی ہو گئی۔ مومن کی پانچویں محبت۔ مومن کا یہ عشق خالص حقیقی تھا۔ اس عشق میں وہ توبہ طائب ہو چکے تھے اور اپنی تمام تر توجہ انہوں نے پاکیزہ مذہبی اور مقدس زندگی گزارنے کی طرف کی تھی۔ یوں ان کی مذہبی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔